من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. سیرت طیبہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے عنوان پر منعقد ہونے والے اس پروگرام کے نہایت ہی قابل احترام صدر محترم دامت برکاتہم اور ہم سب کے مخدوم و مربی و سرپرست ہمارے درمیان تشریف فرما نمونۂ اسلاف حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش، اور یہاں تشریف فرما دیگر قابل قدر حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، جمعیت علماء بھابوالہ کے زیر اہتمام آپ کی اس بستی میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کے عنوان پر سلسلے وار منعقد ہونے والے یہ پروگرام یقینی طور پر اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اہل بستی پر وہ انعام ہے کہ جن کی قدر کرنا اور جن پروگراموں سے حاصل ہونے والے پیغامات پر عمل کرنا ہم سب کی اولین ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ پوری بستی والوں کی جانب سے، اہل علاقے کی جانب سے، جمعیت علماء بھاگوالے کے ذمہ داران شکریہ کے اور مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ان پروگراموں کو سجا کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں سے
آشنا اور واقف ہونے کا موقع ہمیں مرحمت فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات و ہدایات کو سننے کا موقع میسر ہوا، ایمانی جذبہ بیدار ہوا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و عقیدت اور محبت کے جذبات میں ایسی نورانی اور روحانی مجلسوں میں شرکت کے توسط سے اضافہ محسوس ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین کی نسبت پر اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت و عقیدت کی نسبت پر اپنے اس مقدس اور پاکیزہ گھر میں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ پروگرام کے منتظمین اور پروگراموں کو منعقد کرنے والے تمام حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور جتنے بھی شرکاء ہیں اور سامعین ہیں، اللہ تعالی ان سب کو ان پروگراموں کے ذریعے حاصل ہونے والے پیغامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ایمان پر اس وقت تک کمال کی مہر نہیں لگ سکتی جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شخصیت سے ہم ٹوٹ کر محبت کرنے والے نہ بن جائیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی ذات پاک جب تک ہماری نگاہوں میں اور ہمارے ذہن و دماغ میں کائنات کی سب سے محبوب اور پسندیدہ شخصیت نہیں بنے گی، اس وقت تک ہم اللہ کی نگاہ میں کامل و مکمل ایمان والے اور مسلمان قرار نہیں دیے جا سکتے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل و مکمل مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ اظہار محبت کا معیار کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اسلوب کیا ہے، انداز کیا ہے۔ کیا صرف زبانی جمع خرچ سے ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اظہار محبت کرنے والے اللہ کی نگاہ میں قرار دیے جائیں گے؟ کیا صرف پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے عنوان پر منعقد ہونے والی مجلسوں اور محفلوں میں شریک اور حصے دار بن کر ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے حقیقی عشق و عقیدت اور محبت کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں، حقیقی محبت کا معیار اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ آپ کے مبارک طریقے کو اختیار کرنا ہے، آپ کی مبارک زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ تصور کرنا ہے، آپ کی تعلیمات و ہدایات کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دینی ہے۔ آپ کی گفتگو کا کیا انداز تھا، آپ کیسے اخلاق کریمانہ کے حامل تھے، آپ کا اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، آپ کی دیانت کیسی تھی، آپ کی امانت کیسی تھی، آپ راست بازی اور پاک بازی کے کس معیار کے اوپر قائم تھے اور فائز تھے،
یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنی نگاہ میں رکھنا ہے اور پھر اسی کی روشنی میں اپنی اس مختصر سی زندگی میں اقدامات کرنے ہیں، قدم اٹھانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے حقیقی عقیدت و محبت کا معیار یہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میرا کہنا ماننے والا ہے، جو میری اطاعت کرنے والا ہے، جو میری فرمانبرداری کرنے والا ہے، وہی حقیقتاً مجھ سے محبت کرنے والا اور میرے ساتھ عقیدت و عظمت و احترام کا رشتہ قائم رکھنے والا ہے۔ اور جو مجھ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، جنت میں اسے میری معیت نصیب ہوگی، میرا ساتھ حاصل ہوگا، میری رفاقت اس کا مقدر بنے گی۔ اور کیسا خوش نصیب اور سعید ہوگا وہ انسان جس کو جنت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے۔ باری تعالی ہم سب کو بھی اپنے حبیب کا قرب خاص نصیب فرمائے اور آپ کی معیت و رفاقت کی سعادت سے باری تعالی ہم سب کو بہرور فرمائے۔ یہ جو پروگرام آپ کی بستی کے اندر سلسلے وار منعقد ہو رہے ہیں، جس کا آج اختتامی پروگرام، ان پروگراموں میں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ آپ کی تعلیمات و ہدایات کا گلدستہ حضرات علماء کرام نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہت سے ساتھی وہ ہوں گے جو ان تمام پروگراموں میں شرکت کرنے والے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جنہوں نے 2-1 میں شرکت کی ہوگی، بقیہ میں شرکت نہ ہو پائی ہوگی۔ جس کو جتنا موقع ملا اس نے اسی حیثیت سے اور اعتبار سے شرکت کی، لیکن ہماری ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ان پروگراموں میں شریک ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے جو پیغام ہمارے سامنے آیا ہے اسے ہم اپنی عملی زندگی کے اندر جگہ دینے والے بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ جو کچھ ہدایات و تعلیمات نبی کریم علیہ السلام کی ہمارے سامنے آئیں، مجلس میں موجودگی تک تو ہم ان کا استحضار کرتے رہے، ان کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھتے رہے، اور مجلس سے اٹھ کر گئے تو پلہ جھاڑ کر چلے گئے۔ مسجد سے باہر قدم رکھا تو اپنی زندگی میں ان تعلیمات و ہدایات کو نافذ کرنے کا تصور و خیال ہی ذہن و دماغ سے نکل گیا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب تک مجلس میں ہم شریک رہتے ہیں، باتوں کو سنتے رہتے ہیں، بولنے والے کی جانب توجہ ہوتی ہے تو دل نرم رہتا ہے، عمل کا کچھ نہ کچھ جذبہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب اس نورانی اور روحانی ماحول سے باہر نکلتے ہیں اور دوسری طرح کا ماحول غالب آنے لگتا ہے تو پھر ہمارا وہ دینی اور ایمانی جذبہ بھی سرد پڑتا چلا جاتا ہے، ٹھنڈا پڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ہدایات پر اور تعلیمات پر عمل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں جو ان پروگراموں کا خلاصہ ہے، جو ان مجلسوں کا مقصد ہے۔ باری تعالی ہم سب کو ان پروگراموں میں بامقصد طریقے سے شریک ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کا جذبہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے، اشتہار کے ذریعے آپ کو اس کا علم ہو چکا ہے، عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور افادیت۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ سن 10 ہجری میں جو حج فرمایا ہے، اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو جامع نصیحتیں فرمائی ہیں، انسانی سماج میں ان نصیحتوں کی کیا اہمیت ہے اور ان تعلیمات اور نصیحتوں پر عمل کرنے کے کیا فوائد ہیں، آج کی اس مجلس کا یہ عنوان منتظمین کی جانب سے طے کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یوں تو پیغمبر علیہ السلام کی ہر گفتگو اور آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر جملہ ایسا کامل و مکمل اور جامع ہوا کرتا تھا کہ وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے اور اس کے ہر جز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطابات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، جو تقریریں نبی کریم علیہ السلام نے کی ہیں، جو بنیادی اور اصولی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمائی ہیں، ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبوں میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیش فرما دیا، اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو وہ منشور عطا کر دیا گیا، وہ جامع دستور اور نظام زندگی عطا کر دیا گیا کہ جس پر عمل کرنے والے ہر زمانے میں کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں۔ ہر مسلمان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مواعظ سے، خطبات سے اور تقریروں کے نکات سے واقف ہونا چاہیے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے، کیونکہ وہ ایک پورا اصول ہے اور نظام زندگی ہے اور دستور حیات ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے آج کے بعد پھر دوبارہ اس مقام پر اتنے بڑے مجمع کے سامنے مجھے تم سے بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو۔ اپنی تقریر کے شروع میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کر تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پورے طور پر اپنی جانب متوجہ فرما دی۔ اس لیے کہ جب انسان اس انداز میں گفتگو کرے کہ بس یہ میری آخری نصیحتیں ہیں اور آخری وصیتیں ہیں، تو اس کے متعلق کتنی توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ اس کی بات کو سنیں گے، اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آثار و قرائن کے ذریعے یہ معلوم ہو چلا تھا کہ اب زیادہ دنوں تک آپ کو اس روئے زمین پر نہیں رہنا ہے۔ اللہ نے جس امانت کو عام کرنے کے لیے اور جس پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، پیغمبر علیہ السلام اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے تھے، عطا فرما دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سالہ خدمات کے نتیجے میں دنیا کروٹ لے چکی تھی، حالات تبدیل ہو چکے تھے، وہ عالم، وہ دنیا
جو ظلمت و جہالت کے تاریک گڑھے میں زندگی گزار رہی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل و کرم کے سہارے اپنی خدمات اور قربانیوں کے نتیجے میں اس دنیا کو ایمانی شعاعوں سے منور کر دیا تھا اور انسانی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہ سماج، وہ لوگ جو ہر طرح کے جرائم اور گناہوں کے عادی بن چکے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی تربیت میں آنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو وہ تقدس اور عظمت عطا فرما دی تھی کہ اب ان کی شخصیت کو اور ان کی ذات کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مثال بنانا تھا، نمونہ بنانا تھا۔ یہ تمام کام نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں کر چکے تھے۔ آپ کو یہ بتلایا جا چکا تھا، آثار و قرائن کے ذریعے آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اب زیادہ دنوں آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے آپ نے تقریر شروع کرتے وقت سب سے پہلا جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہی ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کتنے دنوں تک میں تمہارے درمیان میں رہوں، ہو سکتا ہے آئندہ پھر اس طرح تم سے گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جو سورت میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ نصر، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی اور فتح مکہ کی شکل میں کامیابی اور کامرانی اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو نصیب ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نصرت و مدد اور فتح مکہ کے نتیجے میں لوگ جوق در جوق، قافلہ در قافلہ، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑی تعداد میں مسلمان حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کو استحکام اور مضبوطی حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب چونکہ آپ کا کام پورا ہو چکا، آپ نے امانت کو پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ نبھایا، آپ نے پیغام حق کو دنیا کے اندر عام کیا، آپ نے اپنی زندگی کو ہمارے پیغامات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے وقف کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب آپ کو پھر ہمارے جوار میں آنا ہے، اب آخری وقت آپ کی زندگی کا شروع ہو گیا ہے، اس لیے سبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح و تقدیس اور اس کی پاکی کو بیان کرنے میں لگ جائیے، واستغفر، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیے، انہ کان توابا، اللہ رب العزت والجلال بہت متوجہ ہونے والے ہیں، استغفار کرنے والوں کے لیے مغفرت و معافی کا فیصلہ فرماتے ہیں، درجات کی بلندی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک میسج اور پیغام یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ پر پہنچ جائے اور اس کو یہ احساس ہونے لگے کہ اب میں زیادہ دنوں تک اس دنیا میں نہیں رہوں گا، تو اسے اللہ سے پہلے سے زیادہ لو لگانی چاہیے اور اپنی زندگی کا زیادہ وقت اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس کو بیان کرنے میں اور استغفار میں صرف کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ویسے بھی ذکر الہی سے اپنی زبان کو سرشار رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیان، پیغمبر علیہ السلام تو ہر دم ذکر الہی میں مستغرق رہتے تھے، ڈوبے رہا کرتے تھے، اس حد تک آپ کی زبان اللہ کی یاد میں ڈوبی رہتی تھی کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے
اور ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آتے تھے تو آپ کی زبان پر ایک جملہ ہوتا تھا غفرانک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما۔ تو حضرات محدثین نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ معافی مانگنے کا کون سا وقت ہے؟ معافی تو اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان سے کسی گناہ کا، غلطی کا اور خلاف شریعت عمل کا صدور ہوا ہو۔ یہاں تو آپ ایک بشری اور انسانی ضرورت کو پورا کر کے آ رہے ہیں، تو معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرات محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام ہر دم ذکر الہی سے اپنی زبان کو سرشار رکھنے کے عادی تھے، لیکن جب آپ بشری اور انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس مقام پر تشریف لے جاتے تھے تو اللہ کے نام کا احترام کرتے ہوئے آپ کی زبان اللہ کے ذکر کے سلسلے میں ساکت اور خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ اس حال میں اور اس مقام میں اللہ کا نام لینا یہ مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف۔ چند منٹ تک اگر آپ کی زبان عذر کی بنا پر بھی اللہ کے ذکر سے ساکت اور خاموش رہی تو پیغمبر علیہ السلام کو اس خاموشی پر بھی احساس ہے، اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین، یہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنی زبان کو اگر آپ کے ذکر سے خاموش رکھا ہے تو آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیے گا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ جذبہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر الہی کے حوالے سے۔ تو آپ تو ہر دم ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، پھر بھی پیغمبر علیہ السلام کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اب آپ زندگی کے آخری پڑاؤ پر پہنچ چکے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو خطاب کیا گیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ جب زندگی کے آخری پڑاؤ پر پہنچو تو کم سے کم اس وقت تو آنکھ کھول لیا کرو۔ ساری زندگی اگر غفلت میں گزاری ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو کر گزاری ہے، اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنے سے عاجز ہو کر گزاری ہے، تو کم سے کم آخری وقت میں تو اپنے مالک کو یاد کر لو، آخری وقت میں تو اپنے گناہوں پر رو لو، گریہ وزاری کر لو، اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گڑ گڑا لو۔ انما العبرۃ بالخواتیم، اللہ کے یہاں اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ اچھے اعمال پر دنیا سے رخصتی ہوگی تو اس کا انجام اچھا ہوگا، اور برے اعمال پر اگر دنیا سے جانا خدا نخواستہ نصیب ہوگا تو اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ایک یہ سبق بھی اس آیت کریمہ کے ذریعے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دیا گیا۔ تو یہ جو سورت ہے، اس سورت کا نزول کب ہوا؟ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے سورہ نصر کا نزول ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی بشارت و خوشخبری پیغمبر علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو سنائی۔ جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حجۃ الوداع سے کچھ پہلے سورہ نصر کا نزول ہوا، اور قرآن پاک کی سب سے آخری مکمل نازل ہونے والی سورت یہی ہے۔ آخری نازل ہونے والی آیت تو دوسری ہے جو میدان عرفہ میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی آخری آیت ہے، لیکن قرآن پاک کی وہ مکمل سورت جو سب سے اخیر میں نازل ہوئی وہ یہی سورہ نصر ہے۔ جب یہ سورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان سنائی تو وہاں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور دیگر کبار صحابہ بھی وہاں موجود تھے۔ سب اس صورت کو سن کر بہت مسرور ہوئے اور بڑے خوش ہوئے، لیکن ایک صحابی تھے نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس صورت کو سن کر مغموم ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیرانی ہوئی کہ اس مضمون کو سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر آہ و بکا کیوں طاری ہو گئی، رونا کیوں آیا؟ اس میں تو اللہ بشارت و خوشخبری سنا رہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس سورت پاک کو سن کر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب اللہ کی طرف سے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ زیادہ دنوں تک ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں رہیں گے، آپ پردہ فرما جائیں گے۔ اس تصور سے میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اور رونا چلا آ رہا ہے کہ آپ جب دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمارے درمیان آپ تشریف فرما نہیں ہوں گے، تو ہماری زندگی گزرے گی کیسے؟ ہماری صبح کیسے گزرے گی؟ ہماری شام کیسے گزرے گی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کے مفہوم کو، اس کے مضمون کو سمجھ کر یہ بات اخذ کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی اور کہا کہ جی ہاں، حقیقت یہی ہے کہ میرا کام پورا ہو گیا ہے، اور کام کو پورا کرنے کے بعد مالک کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ اب وہی مرحلہ میرے سامنے ہے، جو تم نے سمجھا ہے وہ بالکل صحیح سمجھا۔ اسی کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے میں حج کا ارادہ فرمایا، اور حج کے اس سفر پر نبی کریم علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ لیا۔ مختلف علاقوں کے اندر باقاعدہ جماعتیں بھیجی گئیں، وفود بھیجے گئے، جنہوں نے جا کر اعلان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام اس سال سفر حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس سفر میں شریک ہونا ہے۔ بڑے مجمع کو پیغمبر علیہ السلام وہاں پر اکٹھا اسی لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے سامنے پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ وصیت کی شکل میں اور نصیحت کی شکل میں پیش فرما دیا جائے۔ جتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے، اتنے زیادہ لوگوں کو ان نصیحتوں کو سننے کا موقع ملے گا، اور پھر یہ لوگ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کریں گے، تو ساری دنیا تک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ وصیتیں پہنچ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ 1,24,000، یہ ایک روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سفر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور آپ نے جو 3 خطبے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے، اس کو سننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ بڑی جماعت۔ اور پھر آپ نے صحابہ کو یہ تاکید کی کہ جو جو باتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، آپ یہاں سے یہ وعدہ کر کے جائیں کہ جو لوگ اس مجمع میں اور اس پروگرام میں، اس سفر میں شریک نہیں ہو سکے، ان تک بھی ہم ان پیغامات کو پہنچائیں گے۔ تمام صحابہ نے یہ عزم کیا، یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک ہم یہ پیغام پہنچائیں گے۔ یہی مقصد تھا نبی کریم علیہ السلام۔ کیا پیغامات دیے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر؟
سب سے اہم بات نبی پاک علیہ السلام نے ابتداءً اور شروع میں یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو تمہارے درمیان مساوات اور برابری کا جذبہ قائم رہنا چاہیے۔ اونچ نیچ کا اور چھوٹے بڑے کا خاندانی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے جو تصور پایا جاتا ہے وہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ آپ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کلکم ابناء آدم وآدم من تراب وإلی التراب یعودون، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، ہمیں اور تمہیں بھی مٹی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت و فوقیت اور برتری نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی غیر عربی کو کسی عربی کے اوپر کسی طرح کی کوئی فضیلت و فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے، ولا لسید علی مسعود، کسی آقا کو غلام پر کوئی فضیلت و برتری انسانی اعتبار سے حاصل نہیں، ولا لملک علی صعلوک، کسی بادشاہ کو کسی فقیر و تنگ دست پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں۔ فضیلت و برتری کا جو معیار ہے وہ اللہ کا خوف اور مالک کی خشیت، الا بتقوی اللہ وطاعتہ، جو اللہ کی جتنی زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہوگا، جو اللہ کی جتنی زیادہ ماننے والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا جتنا زیادہ خوف اور جتنی زیادہ خشیت پائی جا رہی ہوگی، وہ کسی بھی قبیلے سے، برادری سے، سماج سے اور طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ کی نگاہ میں وہی محترم ہوگا، وہی قابل قدر ہوگا، اسی کو ترجیح دی جائے گی، اسی کو فوقیت حاصل ہوگی۔ یہ درس مساوات کا اور برابری کا ابتداءً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے مجمع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو دیا، کیونکہ برادری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر اونچ نیچ کا تصور یہ جاہلیت کے زمانے کا تصور تھا۔ اس طرح کے تصورات کا خاتمہ کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اگر اسلامی معاشرے اور سماج میں بھی یہی تصور پروان چڑھنے لگے اور یہی تصور عام ہونے لگے تو پھر تو پیغمبر علیہ السلام کی ساری محنتوں کے اوپر پانی پھرتا دکھائی دے گا، اور ہم اس تصور کو عام کر کے نبی پاک علیہ السلام کی محنتوں کو ضائع کرنے کا کام کرنے والے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسی وجہ سے نہایت اہمیت اور تاکید کے ساتھ یہ درس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ پیغمبر علیہ السلام کی اتنی تاکید کے باوجود بھی مسلمانوں کے طبقے میں اونچ نیچ کا یہ تصور آج بھی عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے ویسے ہی اپنے طور پر کسی برادری سے اور کسی قبیلے سے تعلق کو برتری کا معیار سمجھ لیا اور کسی سے تعلق کو اس کے مقابلے میں کمتری کا معیار تصور کر لیا، حالانکہ کسی خاندان میں، قبیلے میں اور برادری میں انسان کا پیدا ہونا یہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، کون کس خاندان کا فرد بنے گا۔ اس بنیاد پر کسی انسان کے لیے فوقیت اور برتری کا فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ مختلف قبائل اور خاندانوں سے جو تمہارا تعلق ہے، ربط ہے، یہ صرف تعارف و شناخت اور پہچان کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ محترم معزز وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کے سامنے قرآن کا یہ پیغام ہو
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تاکیدات ہوں تو خاندانی اور قبیلے اور برادری کے اعتبار سے اونچ نیچ کا کوئی تصور ہمارے ذہن و خیال میں آنا ہی نہ چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم برادریوں کی بنیاد پر خانوں میں بٹ جاتے ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر اختلاف و انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، معمولی بنیادوں پر ہمارے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہم انتشار کا شکار ہو کر اپنی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنی قوت سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاندانی قرابت داری سے زیادہ بہتر قرابت داری کون سی ہو سکتی؟ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اپنی لخت جگر اور نور نظر کو جس انداز میں نصیحت فرمائی، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کیا مزاج لوگوں کا بنانا چاہتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ اقاربہ یوما، ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو جمع فرمایا، عمہ العباس وعمتہ صفیہ وبنتہ فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کی نور نظر اور لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ نے ایک ایک کو مخاطب کیا، ارشاد فرمایا یا عباس عم رسول اللہ لا تقل انی عم رسول اللہ اعمل فإن رسول اللہ لا یغنی عنک من اللہ شیئا۔ فرمایا کہ چچا جان، آپ میرے چچا ہیں، آپ کا اور میرا خونی رشتہ اور تعلق ہے، لیکن آپ صرف اسی پر قناعت کر کے مت بیٹھ جائیے گا کہ مجھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا اور رشتہ داری کا شرف حاصل ہے، اعمل، عمل تو آپ کو بھی کرنا ہوگا، حسنات اور نیکیوں کو آپ کو بھی سمیٹنا ہوگا، اس لیے کہ اگر اچھا عمل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو یاد رکھیے اللہ کا رسول آخرت میں آپ کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں اگر بگڑی بنے گی، حالات سدھریں گے اور اللہ کے انعامات کا انسان مستحق بنے گا تو وہ خاندان، برادری اور قبیلے سے نسبت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے اعمال کی بنا پر، اپنے کردار کی بنا پر، اپنے ایمانی نظریات کی بنا پر، اپنی شرافت کی بنا پر اللہ کے نگاہ تقرب کا مقام حاصل کرے۔ اسی طرح آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کیا، اخیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا یا فاطمہ بنت محمد لا تقولی انی بنت محمد اعملی فإن أباك لن يغني عنك من اللہ شیئا۔ فرمایا کہ فاطمہ، تم میری نور نظر ضرور ہو، لخت جگر ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم اسی پر بس کر کے اور بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا کہ میں تو محمد کی بیٹی ہوں۔ اعملی، نیکیاں تمہارے ساتھ بھی ہونی ضروری ہیں، اعمال صالحہ کا ذخیرہ تمہارے ساتھ بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر یہ نیکیاں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی، اچھے اعمال نہیں ہوں گے، لن یغنی عنک من اللہ شیئا ان اباک لن یغنی عنک من اللہ شیئا، تمہارا باپ بھی آخرت میں تمہارے کام نہیں آ پائے۔ کتنی بڑی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ سوچئے تو صحیح، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ اعلیٰ قرابت اور اعلیٰ رشتہ داری کا شرف حاصل رکھنے والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان سے بھی پیغمبر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ محض اس نسبت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ یقیناً یہ شرف ہے
جو اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کیا گیا ہے، لیکن اس شرف کے بعد تم یہ سمجھو کہ بس اب کچھ کرنا کرانا نہیں، اسی شرف کے بوتے ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ نہیں، عمل کرنا ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو تمہارا باپ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور فرمایا آخر میں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس انسان کا عمل اس کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، نسب اس کو آگے لے کر نہیں جا سکتا۔ عمل انسان کو آگے لے کر جاتا ہے، نسب انسان کو آگے لے کر نہیں جاتا۔ حضور پاک علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ہمیں سماجی اعتبار سے اونچ نیچ کے تصور کا قلع قمع اور خاتمہ اپنے معاشرے کے اندر کر دینا چاہیے، اور اس سوچ و فکر سے اپنے ذہن و دماغ کو خالی کر لینا چاہیے، اور اس یقین کو اپنے دل کے اندر اتار لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی نگاہ میں تقرب کا مقام اگر حاصل کرنا ہے اور دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی کی منزلوں کو اگر طے کرنا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کے حبیب کی فرمانبرداری کی جائے۔ اسی ذریعے سے انسان کو ہر طرح کی عزتیں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، شان و شوکت کا وہ حامل ہوگا، رفعتیں اور نجات اس کا مقدر بنے۔ یہ پہلی ہدایت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی۔ دوسری ہدایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اہل ایمان کو فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس دنیا میں بھی عافیت و اطمینان، راحت و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کی منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات اپنے دل میں لے کر جی رہے ہوں، ہمارے درمیان میل و محبت کی فضا قائم ہو، ہم ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے اندر شریک رہنے والے ہوں، ہمارے درمیان اتحاد اور یکجہتی کا ماحول ہو۔ اگر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے طبقے میں محبت کا، میل کا، مودت کا اور پیار کا یہ ماحول ہوگا تو زندگی بھی اطمینان و سکون کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں بھی کامیابی مقدر ہوگی۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہے، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے میں لگے رہے، اپنے ناجائز مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کمزوروں پر ظلم و جبر اور تشدد کا راستہ اختیار کرتے رہے تو دنیا میں بھی چین نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی سکون کی سانس لینے کا موقع انسان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، سچائی ہے۔ اگر ہمارا دوسروں کے ساتھ بگاڑ ہوتا ہے تو ہم دن بھر اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں، یہی ٹینشن ہمارے ذہن و دماغ پر حاوی رہتی ہے کہ کیسے اس کو گرایا جائے، کیسے اس کو نقصان پہنچایا جائے، کیسے اس کو بے عزت کیا جائے، کیسے اس کو رسوا کیا جائے۔ دوسرا رسوا اور ذلیل ہوتا ہے تو ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ مزاج بن جاتا ہے لوگوں، اور یہ چیز انسانی سماج کو گھن کی طرح کھا لینے والی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی مردہ کر دینے والی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی بالکل بے فائدہ اور بے وزن انسان کو کر دینے والی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر بڑی تاکید کے ساتھ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزارنے کی تاکید کی، اور ارشاد فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا۔ فرمایا کان کھول کر سن لو، توجہ کے ساتھ سن لو، بیدار ہو جاؤ۔ تم پر
ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، اس بلد امین کی حرمت کو پامال کرنا، اس مقام محترم کی حرمت کو پامال کرنا جس طرح ناجائز اور حرام ہے اور اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی کو مالی نقصان پہنچانا، کسی کو جانی نقصان پہنچانا اور کسی کی عزت نفس سے کھلواڑ کرنا یہ بھی تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ یہ کوئی معمولی بات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ اتنی جامع بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ آپسی معاملات میں جتنی بھی ہدایات ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام پیغمبر علیہ السلام کے اس جامع جملے کے اندر سمو گئیں۔ یعنی آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ جیسے اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے ایسے ہی اپنے بھائیوں اور بہنوں کے جان کی حفاظت کی فکر کرنا یہ بھی ہمارا فریضہ۔ حفاظت کی فکر کرتے ہیں ایسے ہی اپنے بھائیوں کے مال کی حفاظت کی فکر کرنی۔ جیسے ہم اپنے آپ کو عزت کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ بس ہماری جان محفوظ رہے، بس ہمارا مال محفوظ رہے، بس ہماری عزت محفوظ رہے اور دوسروں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے سے بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالیں، ان کی عزت کو داؤ پر لگائیں، ان کی عزت کو نیلام کریں، کردار کشی کریں، بے وجہ طعن و تشنیع سے کام لیں، تو یہ اللہ کی نگاہ میں بدترین جرم ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا گنہگار ہے، اسی طرح کسی مسلمان بھائی کی عزت کو پامال کرنے والا بھی گنہگار۔ جس طرح اس مبارک دن کی حرمت کو پامال کرنے والا گنہگار، اسی طرح کسی مسلمان کو جانی اور مالی اعتبار سے نقصان پہنچانے والا بھی گنہگار۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور اپنے سماج میں زندگی گزارنے والے افراد کو اس پہلو پر توجہ دلانی ہوگی کہ اگر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو تاکید فرمائی اور جو نصیحت فرمائی اس پر کس درجہ عمل ہمارے سماج میں اور ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہماری صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جانوروں کے ساتھ اس ظلم و جبر اور زیادتی کا معاملہ نہیں کرتے جو انسان انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ دل سے رحم اور ترس نام کی چیز نکل چکی ہے۔ اپنے جھوٹے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بھائی بھائی کے خون سے ہولی کھیل لیتا ہے، بیٹا باپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیتا ہے اور ساری زمین و جائیداد پر مالک بن جاتا ہے۔ خونی رشتہ دار اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا بائیکاٹ اختیار کر لیتے ہیں، ایسا مقاطعہ کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہونے کو گوارا نہیں کرتے، اور یہ ساری کی ساری خرابیاں، یہ ساری کی ساری برائیاں اس سماج میں اور اس قوم میں پائی جا رہی ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق اور اپنی عقیدت و محبت کو ظاہر کرتا ہے، قائم کرتا ہے، لیکن عمل پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات کے بالکل خلاف۔ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ اخوت ایمانی اور اخوت اسلامی ایسا عظیم رشتہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ ساری رشتہ داریاں دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جائیں گی، لیکن ایمانی رشتہ وہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ لا یظلمہ،
کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ ولا يخذلہ، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے ذلت و رسوائی کا سامان کرنے والا نہیں ہو۔ ولا يحقرہ، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تحقیر نہیں کرے گا، توہین نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے شریر ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے، اللہ کی نگاہ سے گرا ہوا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی تحقیر کرنے والا ہو، توہین کرنے والا۔ اتنی سخت بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کے باوجود بھی آج کتنے لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے ہیں جن کا صبح سے لے کر رات تک کام ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں پر تبصرے کرتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کا کام کرتے ہیں، دوسروں کے عیوب کو ٹٹولنے کا کام کرتے ہیں، اور جس سے ان کا اختلاف ہوتا ہے اس کے سلسلے میں کوئی بھی اڑتی اڑاتی غلط بات اگر کانوں میں پڑ جاتی ہے تو چوراہے پر لا کر بھانڈا پھوڑتے ہیں۔ جب تک 10 آدمیوں کے بیچ میں اس کے نقائص کو اور عیوب کو بیان نہیں کر دیتے، اس وقت تک ان کی جان میں جان نہیں آتی، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ ٹھنڈی سانس نہیں لے لیتے۔ یہ مزاج بن چکا ہے، صورتحال انسانی سماج اختیار کر رہا ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہمارے سماج میں ہوگی تو میرے بھائیوں چین تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں ملے گا، سکون وہ گولی ہو جائے گی جو کسی بازار میں اور مارکیٹ میں آپ کو میسر نہیں ہوگی، عنقہ ہو جائے گی انسانی سماج سے۔ اور آج یہی صورتحال ہے جس کا ہم کھلی آنکھوں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپسی میل جول، محبت و پیار، عفو و درگزر اور معافی کے جذبے کے ساتھ چند سالہ اس زندگی کو گزار لو۔ اگر کوئی ناراض ہو بھی رہا ہے تو کڑوے گھونٹ پی کر اس کو معاف کر دو، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم نے منہ بنا لیا اور بات کا پتنگڑ بنانے کی کوشش کی، رائی کا پہاڑ بنانے کی کوشش کی، اور تم یہ سمجھنے لگے کہ اسی میں میری ناک باقی رہے گی اور اونچی رہے گی، تو سمجھ لینا کہ یہ شیطانی مشن کی تکمیل ہوگی، تمہاری کامیابی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہی تو تمہارے درمیان عداوت و دشمنی کی فضا اور ماحول قائم کرنا چاہتا ہے۔ اختلاف کا بیج بونے والا شیطان ہے، اور اس کی تمام تر محنتوں کا اور توانائیوں کا مرکز یہی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دے۔ کسی کو شراب کے نشے میں دھت کر کے شیطان اختلاف و انتشار کی راہ پر چلا دیتا ہے، اس لیے کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو پھر وہ اپنے جسم کے اعضاء پر قابو رکھنے والا نہیں ہوتا، پھر اس کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے، وہ کس کو کیا کہہ دے کچھ نہیں کہا جا سکتا، باپ کو گالیاں دے دے، ماں کو گالیاں دے دے، بڑوں کو برا بھلا کہے، کس کی عزت اتار دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ عقل سے پیدل ہے۔ شراب کے نشے میں دھت کر کے شیطان نے اپنا مفاد حاصل کر لیا۔ جوئے اور سٹے میں انسان کو لگا کر شیطان اختلاف و انتشار کو اور عداوت و دشمنی کو پیدا کرتا ہے۔ کتنے جواری اور سٹے باز ہیں جو ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں مال کی حرص میں اور مال کی لالچ میں۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا
کہ اگر ہمارے درمیان عداوت و دشمنی ہے، ہماری بول چال لوگوں سے بند ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اور بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپسی میل و محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ وقت کافی ہو گیا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف نکات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق کو تاکید کے ساتھ ادا کرنے کی تلقین کی۔ فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہترین برتاؤ اور سلوک کرنے والا۔ اور یاد رکھو، میں تم میں سب سے بہتر سلوک اور برتاؤ کرنے والا ہوں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ چونکہ انسانی سماج میں عام طور پر مردوں کے دماغ میں بیویوں کے حوالے سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم ان پر برتر ہیں، ہمیں ان پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے ہم ان پر حکم چلائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بیوی عزت سے محروم ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو نوکرانی اور خادمہ تصور کرنے لگتی ہے، اس لیے کہ شوہر اسی طرح کے آرڈر اس کے اوپر چلاتا ہے۔ گھر سے باہر کسی بات پر ناراض ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، باہر تو بدلہ لیا نہیں جاتا تو سارا نزلہ گھر والی پہ اتارتا ہے، گھر میں آ کے شیر بن جاتا ہے، یہاں خوب چرب زبانی کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس طرح میری عزت نفس ہے اسی طرح میری بیوی کی بھی عزت نفس ہے۔ بیوی آپ کی اور ہماری شریک زندگی اور رفیق حیات ہے، وہ اور ہم گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں کی حیثیت مساوی اور برابر کی ہے۔ کسی ایک کو بھی اگر کم تصور کیا جائے گا تو پھر گاڑی کامیابی کے ساتھ چل نہیں پائے۔ ہمارا انداز گھر والوں کے ساتھ حاکمانہ نہ ہونا چاہیے، حکیمانہ ہونا چاہیے، شریعت و سنت کے مطابق معاملات ہونے چاہیے۔ یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے اور اس سلسلے میں بڑی جامع اور مفصل ہدایات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگی کے نہایت اہم موڑ پر اور صحابہ کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے جن بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ عورتوں کو ان کا حق دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے وراثت میں وارثوں کا حق دینے کی بھی تاکید اس موقع پر فرمائی۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے سماج میں بڑی غفلت اور لاپرواہی پائی جاتی۔ ماں یا باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے چھوڑے ہوئے سارے مال پر بیٹے قابض ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کو دینے کا خیال بھی نہیں آتا، بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ ماحول ایسا بن گیا کہ بہنیں اگر بھائی سے مطالبہ کر لیتی ہیں کہ بھائی جان ابا کی زمین میں تو میرا بھی حصہ ہے، تو اسی دن سے بھائی کا منہ بگڑ جاتا ہے، بولنا چالنا بہن سے چھوڑ دیتا ہے، آنا جانا چھوٹ جاتا ہے۔ وہ بہن بیچاری سوچتی ہے کہ میں دوسرے گھر میں جا چکی ہوں، کیوں اپنے تعلقات خراب کروں، کبھی کبھار کا ملنا جلنا ہوتا ہے، چلو ایسے ہی زندگی کٹ جائے گی، گزر جائے گی۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما
انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ظالمانہ طور پر ہڑپ کر رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کو داخل کر رہے ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ اسی دہکتی ہوئی آگ کی نظر ان کو کر دیا جائے۔ بہن کی زمین پر ہم قبضہ کر کے بیٹھ گئے، بہن کے مال پر ہم قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ہم نے لمبی چوڑی کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، زمین کو جوتنا شروع کر دیا، باغ میں پیڑ لگانے شروع کر دیے اور رئیس اور امیر بن کر بیٹھ گئے، ٹھاٹھ کی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں سوال ہوگا تو دن میں تارے دکھائی دیں گے، چھٹی کا دودھ یاد آئے گا، اور پھر آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون ٹپکے گا، اور اس دن انسان کے لیے عمل کے واسطے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ وہ دنیا میں کر کے گیا ہوگا اس کا انجام اس کے سامنے آ جائے۔ آج یہ بیماری، یہ روگ، یہ مرض ہمارے سماج میں اتنا عام ہو گیا کہ اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے گھرانوں میں بھی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حق دیے جانے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ کسی کو اگر سمجھایا جائے تو یوں کہہ دیتا ہے کہ ابا جان نے شادی کی تھی تو جہیز میں اتنا سارا مال دے دیا تھا بہن کو، تو اس کا حصہ تو دیا جا چکا۔ یہ سراسر فراڈ ہے۔ زندگی میں باپ چاہے جتنا دے دے، مرنے کے بعد آٹومیٹک اس کے مال میں جیسے بیٹے کا حصہ بنتا ہے ایسے ہی بیٹی کا حصہ بنے گا۔ شرعی اعتبار سے اس حصے کو دینا ذمہ داران کی ذمہ داری ہوگی، نہیں دیں گے تو اللہ کے سامنے ندامت و شرمندگی کے ساتھ ساتھ جواب دہ ہونا پڑے۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں ماحول بنانا چاہیے، مہم چلانی چاہیے اپنے علاقوں کے اندر، اور جو ائمہ کرام ہیں، علماء ہیں، سماج کا جو ذمہ دار طبقہ ہے، ان کو باقاعدہ جماعتیں تشکیل دینی چاہیے، افراد متعین کرنے چاہیے جو لوگوں کے گھروں کی صورتحال کا جائزہ لے، اور جہاں اس طرح کی حق تلفی ہو رہی ہو وہاں حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں، اللہ کی گرفت سے ڈرائیں۔ جب تک حقوق کی ادائیگی کا معاملہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اللہ کی رحمت کے اجتماعی طور پر مستحق نہیں بن پائے۔ اللہ رب العزت والجلال ہر طرح کے حقوق کو حسن و خوبی کے ساتھ ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اور بھی جامع ہدایات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ سود کے خاتمے کا آپ نے اس موقع پر اعلان کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں سود کا خوب رواج تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حرام ہے، ناجائز ہے مال پر زائد مال کو لینا، کیونکہ سود کی وجہ سے جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس کا سرمایہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے وہ دبتا چلا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجیے، آج جو سود پر مال دینے والے ہیں وہ کتنے فیصد پر مال دیتے ہیں؟ جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے اور ادائیگی نہیں ہوتی تو فیصد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو سرمایہ دار اور مالدار ہے اس کا تو مال بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو بیچارہ غربت زدہ ہے، جو بیچارہ فقر و فاقے اور تنگ دستی کا شکار ہے، جس نے مجبور ہو کر قرضہ لیا، وہ اس فیصد کے بڑھ جانے کی وجہ سے اور زیادہ مصیبت میں اور پریشانی میں جکڑتا چلا جاتا ہے۔ 1 لاکھ لے لیے، وقت پر ادائیگی نہیں ہوئی تو وہی 2 لاکھ بن گئے، اور تاخیر ہو گئی تو وہی 3 لاکھ بن گئے۔ تو جو مظلوم ہے، دبا ہوا ہے، وہ اور دب رہا ہے، اور جس کے پاس مال ہے اس کے پاس مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک غیر منصفانہ عمل ہے، اور اسلام انصاف کی اور عدل کی تعلیم دیتا ہے، ظلم و جبر سے اور غیر منصفانہ اعمال سے انسان کو بچاتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے بچنے کی تاکید کی، اور اخیر میں آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، میں بھی ایک دن چلا جاؤں گا اور جانے کا وقت قریب ہے،
لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں راستے سے بھٹکا نہیں سکتی، تم ناکام نہیں ہو سکتے، کامیابیاں تمہارے قدم چومتی چلی جائیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، نمبر 1 اللہ کی کتاب قرآن کریم، نمبر 2 جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ یہی دو وہ مضبوط کھوٹے ہیں کہ جن سے جب تک ہماری اور آپ کی رسی بندھی رہے گی اور ان دونوں نسخوں کی تعلیمات اور روشنی میں ہماری زندگی گزرتی رہے گی تو دنیا میں بھی ہمیں عزت و سرفرازی اور کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی مقدس کتاب سے بھی جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سنتوں پر عمل بھی باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ نے اپنی توفیق سے اس موقع پر جو باتیں کہلوائیں باری تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی دولت سے بھی بہرور فرمائے۔ ہمارے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔